الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر ميامين المنتجبين المقربين الذي قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابه وأصحابه وشيعته ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال قرآن مجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد وعلى اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس عبادت سے نوازا کہ جس میں وہ خود بھی مصروف رہتا ہے آل محمد آپ کو جزائے خیر دے یقیناً ساری رات کی شب بیداری مجلس آزاد گریا و نوحہ و زاری یقیناً آپ تھکے ہوں گے لیکن عاشور کے دن کی یہ مجلس آخری مجلس ہے اس لیے تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا میں نے عرض یہ کی ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس عبادت سے نوازا کہ جس میں وہ خود بھی مصروف رہتا ہے اور اس کے بعد لاکھ احسان ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا آل محمد آپ کو سلامت رکھے محمد کے نام پہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے علی کے کہنے پہ محمد کو نہیں مانا محمد کے کہنے پہ علی کو مانا آل محمد آپ کو سلامت رکھے ہم نے محمد کے کہنے پہ علی کو اور اس کے بعد لاکھ احسان ہے اس اللہ کا اور اس محمد نبی کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی کون آل محمد صرف مجلس اعضاء کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا کہ کون آل محمد میں نے عرض یہ کی ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس عبادت سے نوازا کہ جس میں وہ خود بھی مصروف رہتا ہے اور اس کے بعد لاکھ احسان ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا اور اس کے بعد لاکھ احسان ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی کون آل محمد وہ آل محمد کہ جس کا 12واں تاجدار آج بھی پردہ غیبت میں ہے اور ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا جلد سے جلد اس دنیا میں آئیے اور ہر علی ولی اللہ کے دشمن کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے یہ سمجھائیے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب آل محمد آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ کو جزائے خیر عزیزان گرامی قدر سامعین محترم موالیان حیدر کرم میں نے آپ کے سامنے خدا کی ریب کتاب میں سے وہ آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میرا کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام کہ میرا اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ کون سا دین ہے دین اسلام
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا اسلام سے پہلے جو ادیان تھے کیا وہ اللہ نے نہیں بنائے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا وہ خدا نے نہیں بنائے تھے؟ لیکن اللہ کہہ رہا میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے جو ادیان تھے ان میں بھی کسی کمزور پہ ظلم نہیں کیا جاتا تھا، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ دین پسند نہیں ہے۔ حالانکہ ان میں ایسے ادیان بھی گزرے ہیں کہ جو اتنے رحم دل ہیں کہ حلال جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرتے۔ یہ ہندوؤں میں ایک مذہب ہے بدھ مذہب، یہ جیسے کرونا آیا تو سارے لوگ جو ہے وہ منہ پہ ماسک پہنتے ہیں، تو ہندوؤں میں ایک مذہب ہے بدھ مذہب، وہ شروع سے ہی اپنے منہ پہ ماسک رکھتا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے کہ کہیں یہ فضا میں اڑنے والے کیڑے پتنگے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے منہ میں آ کے مر نہ جائیں، یعنی خدا کی اس مخلوق پہ ہم سے ظلم نہ ہو جائے، یعنی اتنی رحم دل مخلوق، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ دین پسند نہیں ہے۔ یعنی اگر مجھے کوئی دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کو دین اسلام ہی کیوں پسند ہے؟ تو آئیے خدا سے ہی پوچھتے ہیں کہ میرے خدایا تمہیں دین اسلام کیوں پسند ہے؟ کہا میں نے تو تمہیں سورۃ مائدہ میں بتلایا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، میں نے تو تمہیں سورۃ مائدہ میں بتلایا ہے۔ اچھا خدایا تو نے بتلایا ہے کہ مجھے دین اسلام کیوں پسند ہے؟ کہا ہاں میں نے بتلایا ہے سورۃ مائدہ میں۔ آپ دیکھیں جب سورۃ مائدہ کی آیت کا پہلا لفظ کہوں گا میں تو علی والوں کے چہرے جو ہے یہ کھلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ بے بس ہو کر علی علی کی تسبیح شروع کر دیں گے۔ یعنی اللہ سورۃ مائدہ میں آپ نے بتلایا؟ ہاں میں نے سورۃ مائدہ میں بتلایا۔ اچھا یا اللہ کہاں بتایا؟ کہا میں نے کہا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کا دین جو ہے وہ تمام ہو گیا، آپ کی نعمتیں تمام ہوگی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اب رکھ اپنے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے غدیر کے میدان میں، غدیر کے میدان میں۔ اب غدیر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ نبیوں کے سلطان نے علی کا بازو پکڑ کے کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی۔ سلامت رکھے۔ تو پھر جملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اب اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے علی کی وجہ سے۔ اب اللہ جس دین میں علی نہ ہو اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب جس دین میں، اب جس کلمے میں علی نہ ہو اللہ اس کلمے کو کیسے پسند کرے گا؟ اس اذان کو کیسے پسند کرے گا؟ یعنی اللہ کا یہ پسندیدہ دین جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ علی کی وجہ سے۔ اب جس دین میں علی نہ ہو اللہ وہ دین پسند نہیں کرتا۔ اب جس کلمے میں علی نہ ہو اللہ وہ کلمہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ نماز کیسے پسند کرے گا؟ وہ اذان کیسے پسند کرے گا؟ یعنی علی ہی وہ ذات مرکز الہیہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس دین اسلام کو چنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دین اسلام ہے کیا؟ اس کو جو علی نے بچایا تو کس لیے بچایا؟ آپ دیکھیے اس دین اسلام کو روکنے کے لیے 62 حملے کیے گئے۔ کتنے حملے کیے گئے؟ 62 حملے کیے گئے۔ کن کی طرف سے تھے؟ مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے اور منافقوں کی طرف سے۔ چلیں بات تھوڑی باتیں کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے اور کھل جائیں گے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ برداشت نہ ہو۔ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ جس سے محمد برداشت نہ ہو۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جس الو کے پٹھے سے علی برداشت نہ ہو۔ آل محمد آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی یہ تین بس ان تین لوگوں کی طرف سے اس دین اسلام پہ 62
حملے کیے گئے. اب 62 میں سے 26 حملوں میں رسول اپنے وجود کے ساتھ موجود تھے اور 36 میں رسول خیر تھے. 26 میں رسول خود موجود تھے اور 36 میں رسول خیر تھے، یعنی علی سمجھے. لیکن ان 62 کے 62 جنگیں جتنی بھی تھی، یہ 62 جو جنگیں تھی جو دین اسلام کے لیے کی گئی، اب اپنے مردی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ ان 62 کی 62 جنگوں کا فتح کا سہرا جس کے سر پہ ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یعنی ان 62 جنگوں کا ایسے نہیں بھائی اپنے پیر کا ایسا نام وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو، جس کی رگوں میں علی کی ولایت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے. بودن مزاج بن کے، گنبد طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہنان شریعت بن کے، نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو جزائے خیر. یعنی یہ 62 حملے جو تھے، اگر ان سب کی فتح کا تاج جس کے سر پہ ہے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب. اب دیکھیے جب علی نے اس دین اسلام کے لیے جتنی جنگیں کی گئی، ان کی محافظت کی گئی، اب علی کی ایسی بہادری. ایک جنگ میں علی جانے لگے، محمد حنفیہ قریب آئے، دیکھ کے کہا بابا آپ جنگ میں جاتے ہیں لیکن زرہ نہیں پہنتے. دیکھ کے کہا محمد حنفیہ زرہ وہ پہنتے ہیں جنہیں موت کا ڈر ہوتا ہے، لیکن تیرا بابا علی جب بھی میدان میں جاتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے. یعنی اس 62 جنگوں کے لیے اب جیسی شجاعت علی نے دکھائی ہے، اب مسلمان تو رہے مسلمان، انسان تو رہے انسان. جب اللہ کے فرشتوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہنا پڑا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا طائفۃ الافکار، کہ علی کے علاوہ اس کائنات میں کوئی مرد نہیں ہے. اب کہتے عرش والوں نے یہ کہا تو اب دیکھیے روز عاشور کا دن ہے، اب علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. اسی لیے تو علی نے کوفہ کے منبر میں کہا تھا کہ ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں وہ داڑھیوں والی عورت ہوتے ہیں. اور روز عاشور جناب جون نے بھی جب گئے ہیں کربلا کے اندر، جب لڑنے کے لیے گئے ہیں تو جون نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ہے ابشی غلام تو ہم سے لڑے گا، تو ہم سے لڑے گا، تو ہم سے لڑے گا. دیکھ کے کہا ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے. یعنی ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. یعنی جب آسمان والوں نے قصیدہ پڑھا، اللہ کے ملائک نے قصیدہ پڑھا کہ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے. اب دیکھیے اس دین اسلام کو علی کی شجاعت، اور اس سے ایک قدم اور آگے بڑھی کہ کس نے اسلام کو بچایا. اب علی کی شجاعت کے بعد حسین کے سجدے نے بچایا اسلام کو. حسین کے سجدے. آپ دیکھیے کہ حسین کے سجدے کا ذکر آنا تھا، آپ کی آنکھیں تر ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آج روز عاشور ہے. میں نے رات کی مجلس میں ایک جملہ کہا، دل چاہتا ہے پھر ایک مرتبہ جملہ کہا. میں نے کہا اے عزاداران مظلوم کربلا، اگر آپ نے رات جاگی ہے تو ایک امام بارگاہ میں جاگی، اگر آپ نے پرسہ دیا ہے تو ایک امام بارگاہ میں دیا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک ایسی مستور بھی ہے کہ جو ایک اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک فرش عزا سے دوسرے فرش عزا پہ، ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ پہ اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے جاتا. یعنی آپ یقیناً تھکے ہوئے ہیں، لیکن اتنا نہیں تھک سکتے
کہ جتنا حسین صبح عاشور سے لے کے عصر تک رکھ گیا ہے، آج کا وہ دن ہے کہ جو یوم قربانی کا دن ہے، آج کا وہ دن ہے کہ جس نے اس دین اسلام کو زندہ کیا۔ آج جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری زوجہ ہے۔ تو جب ان رشتوں کی پہچان آپ کو ہونے لگ جائے نا تو پھر ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کے کہا کرو حسین تیرا شکریہ۔ ان رشتوں کی پہچان کرانے والی ذات جو ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، جس نے اپنا بڑا گھر لٹا دیا لیکن آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ وقت عصر عاشور کا وقت ہے، یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب حسین تنہا رہ گیا۔ اب حسین کے پاس علی اکبر نہیں ہے، اب حسین کے پاس عباس نہیں ہے، اب حسین کے پاس محمد نہیں ہے، اب حسین ایک ششماہے اپنے بچے کی لاش اٹھا چکے ہیں، یعنی تنہا کھڑا ہے کربلا کے میدان میں زہرا کا لاش۔ اب وہ وقت ہے کہ ایک مرتبہ کہا حسین اپنا وعدہ نبھانے کے لیے ایک مرتبہ خیموں کے سامنے آئے، دیکھ کے کہا کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے میری بیبیوں میں سلام کہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ دوبارہ میدان کی طرف جاؤں۔ اب یہ بیبیاں جانتی ہیں اب عباس کے بعد جو بیبیاں سوئی نہیں ہیں اب ان کو سہارا ہے تو فقط حسین، لیکن اب وہی حسین جب جانا چاہتا ہے تو بیبیوں کا کیا منظر ہوگا۔ کہا کہ اے بیبیوں میں تمہیں اللہ کی سپرد کر کے ایک مرتبہ میدان کارماز میں جانا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ کہہ کے حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ زلجنا تیار کھڑی ہے۔ جیسے زلجنا کو دیکھا نا، ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دیکھ کے کہا اس غربت کے سفر میں کون ہے میری سواری تیار کرنے والا۔ جیسے یہ کہا نا کون ہے میری سواری تیار کرنے والا، اتنی دیر میں جناب رقیہ سامنے آئے، دیکھے گا مولا میں نے آپ کی زلجنا کو تیار کیا۔ رقیہ تم نے تیار کیا؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا زلجنا تیار ایسے کی جاتی ہے؟ کہا مولا جب آپ شب عاشور کو خطبہ دے رہے تھے عباس نے مجھے 9 مرتبہ زلجنا تیار کر کے سمجھایا، دیکھ کے کہا رقیہ کل میں تو نہ ہوگا لیکن ادارہ کے لال کی طرح نہ چھوڑنا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ اگر آج کی جو رات ہے آپ دیکھیے وہ بقیہ والی بی بی ہاتھوں میں رومال لیے آپ کے اشکوں کے انتظار میں ہے، اور یہ بی بی اشک لے کے ایک مرتبہ کربلا جاتی ہے۔ جس حسین کو اتنے زخم لگے جا کے کہتی حسین بیٹا دیکھ میں تمہارے زخموں کی مرہم لے کے آئی۔ اجرکم اللہ۔ اچھا بہن، اب ایک مرتبہ حسین نے کہا اینا مسلم ابن عقیل، اینا حبیب ابن مظاہر، اینا علی اکبر، اے میرے بیٹا علی اکبر تم کہاں گئے؟ اے حبیب ابن مظاہر تم کہاں گئے؟ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا جب کوئی چڑھانے کے لیے نہ آیا تو اتنی دیر میں جو بہن حسین کے ساتھ پورے رستے کی آدھی وارث ہے ایک مرتبہ آگے آئی، دیکھ کے کہا بھئیہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، آؤ میں تمہیں سوار کرواتی۔ اللہ یہ عجب بہن ہے، یہ عجب بھائی کی محبت ہے۔ کائنات میں
آپ دیکھیے اللہ نہ کرے میں دیکھتا ہوں روزانہ روڈ پہ آپ سفر کرتے ہیں نا، اگر کسی جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پاس میں سے کوئی محلے والا بندہ گزرے نا، دیکھ کے کہتے ہائے ہائے یار وہ یہ بڑا جوان تھا، آپ دیکھیے کہ وہی خون میں لت پت پڑا ہو، اللہ نہ کرے کہ اسی راستے سے اس کی بہن کو گزر ہو جائے، اب اس کی بہن کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے بہن اور بھائی کی محبت وہ بنائی ہے کہ ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن آج اب یہ بہن بھائی کی محبت کہ ایک بہن اپنے بھائی کو مقتل میں بھیجنے کے لیے کہہ رہی ہے، بہن کہہ رہی ہے بھیا آئیے میں سوار کروا دیتی ہوں۔ حسین اب سوار ہوئے، آپ دیکھیے یہاں پہ ایک علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ پڑھنا چاہتا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے اگر یہ جملہ آپ سمجھ گئے تو رات بستر پہ بھی میرے لیے دعا کرو گے اور گریا کرو گے۔ جب حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو ایک مرتبہ جوان بیٹے نے اپنے ضعیف باپ کو کانپتے ہوئے دیکھا، لرزتے ہوئے حسین کو دیکھا، اور تاریخ میں نے رات پڑھا تھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین علی اکبر کی لاش پہ ایسے گئے ہیں جیسے 6 ماہ کا بچہ چلتا تھا۔ جیسے پہنچے نا، ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا کا زرد چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہا کہ بابا مرا تو میں ہوں، بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ جانتے حسین نے کیا کہا؟ حسین دیکھ کے علامہ اظہر زیدی صاحب فرماتے تھے، حسین نے دیکھ کے کہا پتر تو نہیں میں ہی مر گیا۔ وہ جوان بیٹے کی لاش پہ ضعیف باپ کتنی کے دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اب جو اکبر کی موت کا مارا ہوا ہے، عباس کے کٹے بازو کا مارا ہوا ہے، جس نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا ہوا ہے، ایک مرتبہ میدان کی جانب نکلے حسین۔ اب حسین جیسے میدان کی جانب نکلے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میسرے پہ حملہ کیا اور پلٹ دیا میمنے پہ، اور ایک مرتبہ میمنے پہ حملہ کیا اور پلٹ دیا میسرے پہ۔ اب فوجوں نے دوڑنا شروع کیا، حسین فوجوں کے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں، انہیں فرنار بھی کر رہے ہیں، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں او ظالمو اب کہاں بھاگتے ہو؟ او تو نے میرے علی اکبر کو مارا، او تو نے میرے عباس کو مارا، او تو نے فرما کے لال کے ٹکڑے کر دیے، اور تو نے میرے ششمائے کو مارا۔ اجرکم من اللہ۔ اب حسین جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور فوجیں دور دور تک دوڑ رہی ہیں۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس اٹھو نا، میں نے 34 برس کے جوان کی لڑائی دیکھی ہے، عباس اب اٹھو 57 برس کے حسین کی لڑائی دیکھو۔ اب جیسے باتیں کر رہے ہیں حسین، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے اچانک اللہ نے ملائک کو بھیجا، ایک مرتبہ کہا حسین میں تیری ذات سے راضی ہو گیا، حسین تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ ادیانہ نے مظلوم کربلا ابھی جیسے یہ کہنا تھا، حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، اب جیسے نیام میں رکھنا تھا، اب جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ اب زہرا کا لال فارس پہ سمجھ نہ سکا، ایک مرتبہ دین سے زمین پہ آیا۔ میرے 12واں امام کہتا ہے کہ میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جو عطر عاشور نہ دین پہ تھا نہ زمین۔ اللہ بیٹھے رہیے گا جب تک میں نہ کہوں حسین کی سواری نہ لے کے آئیے گا۔ اب جیسے یہ کہا کہ میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جو عصر عاشور نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتے حسین کہاں تھے؟ حسین کہاں تھے؟ تاریخ یہ لکھتی حسین کے سینے میں اتنے تیر پاباستے کہ حسین تیروں کے اوپر۔ اب جیسے ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار مجھ پہ نہیں ہے، ایک مرتبہ ذوالجناح نے امام حسین بیٹھے رہیے گا، خدا کے لیے بیٹھے رہیے گا، جب تک میں نہ کہوں ذوالجناح نہ لے کے رہیے گا، بیٹھے رہیے گا، میں کہوں گا تو ذوالجناح آئے گا، بیٹھے رہیے گا خدا کے لیے۔ جیسے حسین نے ایک مرتبہ کیا کہا؟ ایک مرتبہ حسین نے جب سجدہ کیا اور سر سجدے میں رکھا، دیکھ کے کہا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب جیسے سجدہ کیا حسین نے، اتنی
دیر میں ذوالجنا ہے، بے شک حیوان تھا، لیکن اللہ 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 یہ رسول کی سواری تھی۔ اس نے دیکھا ہوا تھا کہ حسین مہر نبوت کا سوار ہے، حسین مہر نبوت کا سوار ہے۔ اس نے حسین کے گرد چکر لگانے شروع کیے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، ایک لعین نے کہا کہ جلدی کرو، حسین کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرو۔ اب جیسے ذوالجنا نے کیا کیا، جیسے لوگ آ رہے ہیں، ذوالجنا نے اپنی ٹاپوں کے ساتھ، تاریخ یہ لکھتی ہے 40 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا دیکھا، حسین کی ذوالجنا نے، کیونکہ دیکھ رہی تھی کہ جب بھی کوئی میدان میں گرتا ہے حسین اسے لے کے خیموں کی جانب آتے ہیں، لیکن اب خیموں کی جانب لے کے آنے والا کوئی نہیں۔ ذوالجنا نے امام حسین کا خون اپنے چہرے پہ لگایا اور ایک مرتبہ خیموں کی طرف دوڑا۔ اب جب خیموں کی طرف گیا، وہاں پہ جا کے جب بیویوں نے دیکھا کہ ذوالجنا تنہا آیا ہے، اور بیوی نے کہا واہ محمدہ واہ علیہ۔ حضرات مظلوم کربلا، ہر کسی بیوی نے ذوالجنا کو دیکھا، لیکن جیسے سکینہ نے دیکھا، دیکھ کے کہا ذوالجنا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو۔ اتنی دیر میں ایک مرتبہ کہا ذوالجنا اچھا اگر میرے بابا کو چھوڑ آئے ہو تو ذوالجنا مجھے صرف اتنا بتا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا؟ کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا، یا ویسے کے ویسے ہی پیاسا دبا کیا گیا؟ اب بیبیاں تلاش کرنے کے لیے نکلی، لے آئیے ذوالجنا لے آئیے۔ اب بیبیاں جیسے تلاش کرنے کے لیے نکلی، عزاداران مظلوم کربلا، کہ اتنی دیر میں بیوی نے کیا دیکھا کہ شمر جو ہے یہ حسین کے سینے پہ سوار ہے، زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور ضربے مار رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب جب بیوی نے دیکھا کہ کیا دیکھتی ہے کہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ خنجر چلایا نہیں جا رہا تھا، بلکہ خنجر مارا جا رہا تھا۔ جب پہلی ضربت لگی، اتنی دیر میں کہا زہرا نے حسین میں آ گئی۔ اب دوسری ضربت لگی تو دیکھ کے کہا علی نے کہا نجف سے کہ حسین بیٹا میں آ گیا۔ اب جب ضربیں چلتی گئی عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ اب جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو ساری بیویوں میں کوہرام بچا۔ ہر بیوی دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب ذوالجنا کو قریب آنے دیجئے گا، ایک جملہ، اور آپ دیکھئے گا کہ ذرا آہستہ سے ذوالجنا کو آہستہ سے ہاتھ لگائیے گا، کیونکہ یہ بھی اتنی ہی زخمی ہوتی ہے جتنا زہرا کا لال زخمی ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کربلا میں لے جائے۔ آپ دیکھیے روز عاشور حسین کو مارنے والے اتنے تھے کہ 11 محرم کو ایک شخص نے اپنا دامن جو ہے وہ پتھروں سے بھرا ہوا اور حسین کے لاشے کو مار رہا ہے۔ اب جیسے حسین کے لاشے کو مار رہا تھا، ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے کہا اس بے نوا کو کیوں مارتے ہو؟ کیا تجھے روز عاشور وقت نہیں ملا؟ اس نے کہا میں پہنچ تو کربلا میں روز عاشور کو ہی گیا تھا، لیکن کیا کروں، حسین کو مارنے والے اتنے تھے کہ مجھے وقت نہ مل سکا۔ حسینہ نعرہ حیدری، تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ گلی کو خالی کر دیں۔ عورتوں کے لیے تمام مرد حضرات سے گزارش ہے جلد از جلد گلی کو خالی